صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یجوج مجوج کا نکلنا اسے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے اور بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ کیسے نکلیں گے؟ یہ حدیث آپ نے اس کا کچھ حصہ ابھی سنا ہے اور کچھ میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری ہے اور یہ ماشاءاللہ حدیث کی کتابیں صحیح مسلم وغیرہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمیشہ صحیح احادیث جو اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہوں اسی کے روشنی میں یقینی علم ملتا ہے، باقی سب اندازے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی اس طویل حدیث میں جو ہم دجال کے تذکرے میں پڑھ چکے ہیں، حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں پڑھ چکے ہیں، اس کا ایک حصہ یجوج مجوج سے متعلقہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مہدی، حضرت عیسیٰ، دجال، یجوج مجوج، احادیث سے پتہ چلتا ہے یہ چاروں ایک ہی دور میں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے جب وہ دجال کو قتل کر کے فارغ ہو جائیں گے کہ میں نے ایسے بندے اب نکال دیے ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ میرے ایمان والے بندوں کو طور پہاڑ پہ لے جائیں۔ تو اسی اثنا میں اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے، وہ ہر اونچی گھاٹی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کے پہلے لوگ تبریہ کے سمندر سے گزریں گے اور تبریہ کے سمندر کا، بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب تک ان کے آخری گزریں گے تو وہ کہیں گے یہاں پانی تھا۔ اللہ کے نبی جناب عیسیٰ اور ان کے سارے ساتھی ایک جگہ پہ طور پہاڑ پہ محصور ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ یہ فتنہ، دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ جب آپ کا کوئی بس نہ چلے تو اللہ تو ہے نا، دعا کریں گے اللہ ان کا کوئی علاج۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، اللہ یجوج مجوج کی گردنوں میں کیڑے کی بیماری پیدا کرتے، فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، جیسے ایک بندہ مرتا ہے اس طرح وہ سارے مر جائیں۔ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عیسیٰ، پھر جناب عیسیٰ اور اس دور کے اہل ایمان طور پہاڑ سے زمین پہ نیچے اتریں گے تو جہاں جائیں گے ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، بدبو پھیلی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ پھر پریشان ہو کے اور اس دور کے اہل ایمان اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ اب ان کی لاشیں چپے چپے پہ پھیلی ہیں، بدبو اٹھ رہی ہے، کیا کریں؟ جب دعا کریں گے تو اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی، بختی اونٹوں جیسی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے جہاں اللہ چاہے گا پھینک دے گا۔ اس کے بعد اللہ ایسی تیز بارش بھیجے گا کہ کوئی کچا اور پکا گھر اس سے محفوظ نہیں رہے گا، اور وہ بارش زمین کو ایسے دھو کے صاف کر دے گی جیسے شیشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر زمین سے اللہ کہے گا اب تو اپنی برکتیں نکال دے۔ کافر سارے فارغ ہو گئے، دجال بھی گیا، یجوج مجوج بھی، یہودیوں کو بھی صفایا، صرف دین اسلام۔ پھر اللہ کہے گا کہ اے زمین اب تو اپنی برکتیں نکال دے۔ یہ جو بحیرہ تبریہ ہے یہ فلسطین میں ہے، بحیرہ تبریہ فلسطین میں۔ ایک اور حدیث جامع ترمذی کی ہے، اس میں تذکرہ ہے اس چیز کا کہ یجوج مجوج اس وقت کیا کر رہے ہیں، فتنہ فساد کیسے کریں گے، پھر ان کی موت کیسے واقع ہوگی۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ یجوج مجوج ایک فسادی قبیلہ تھا، فسادی لوگ تھے، آبادیوں پہ حملے کرتے تھے، لوگ ان سے پریشان تھے۔ ذوالقرنین بادشاہ تھا، لوگوں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے ان کے سامنے ایسی دیوار بنائی ہے شاید انسانی تاریخ میں اس جیسی دیوار اور کوئی نہیں ہے۔
آپ اندازہ کریں کہ اس دور کی ٹیکنالوجی بھی کہاں ہوگی. پہاڑ کی چوٹی تک لوہے کی دیوار لے کے جانا، پھر اس کو دھونکنا، پھر اس میں کوئی سیمنٹ نہیں، کوئی اینٹ نہیں، کوئی پتھر نہیں، کچھ نہیں، پھر تانبے کے ساتھ اس کو جوڑنا پگھلا کے. کیسی انجینئرنگ کا تقاضا ہے، کیسی ٹیکنالوجی کا تقاضا ہے. لوڈ اٹھانے کے لیے کیا کچھ چاہیے ہوگا. اگر عقل کی بنیاد پہ بندہ حدیثوں کا انکار کر دے تو اس دیوار کا ہی انکار کر دے سیدھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں یحفرونہ کل یوم، لیکن آپ انکار کر نہیں سکتے. اہرام مصر کو دیکھ کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس دور کی کیا سائنس اور کیا ٹیکنالوجی تھی جس سے اہرام مصر بنے ہیں. اس دور کے انجینئر بھی پریشان ہیں کہ یہاں کیا انجینئرنگ استعمال ہوئی. کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے تہذیب نے بڑی ترقی کی تھی اور پھر پیچھے کی طرف اس کا سفر شروع ہوا. کہیں ایسے نہ ہو کہ دوبارہ بھی یہ پیچھے کی طرف سفر جانا ہی ہو. لا الہ الا اللہ. یہ لیکن سارے ہمارے اندازے ہیں. حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. کس نے ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. یہ بھی سن لیں ذرا. امام قتادہ تابعی کہتے ہیں مجھے ابو رافع نے بتایا. ابو رافع بھی تابعی ہیں، کہتے ہیں صحابی رسول نے بتایا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بتایا. یحفرونہ کل یوم، ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار میں سوراخ کرنے کی، اسے پاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ اس دیوار کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب سوراخ کرنے کے قریب ہوتے ہیں تو جو ان کا سردار ہے وہ ان سے کہتے ہیں واپس پلٹ جاؤ، کل کریں گے. جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ ان کو پہلے ہی کی طرح اس دیوار کو یا اس سے بھی مضبوط کر دیتا ہے. اور جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا اس وقت ان کا سردار کہے گا واپس جاؤ، انشاءاللہ کل ہم اس میں سوراخ کر کے چھوڑیں گے. وہ انشاءاللہ کہے گا کل واپس آئیں گے تو جتنی باقی تھی اتنی ہی دیوار چھوٹی ہوگی. پھر وہ اس میں سوراخ کریں گے اور اس کے بعد وہ باہر نکل آئیں گے، پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، وہ تیر پھینکیں گے آسمانوں کی طرف اور اللہ ان تیروں کو خون کے ساتھ رنگین کر کے واپس بھیجے گا. تو وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں پہ بھی غلبہ حاصل کر لیا ہے اور آسمان والوں کو بھی ہم نے شکست دے دی ہے. ایسے بدترین کافر ہیں، جنگی قسوتاً و علوا. یہ ان کی دل کی سختی اور ان کی سرکشی ہوگی تو پھر اللہ اس کے بعد ان کی گردنوں میں ایک کیڑے کی بیماری پیدا کرے گا اور وہ تباہ ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ان کی لاشوں سے کھا کھا کے جانور موٹے ہو جائیں گے. یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3153 ہے. یہ ہے جی یاجوج ماجوج کا فتنہ. اللہ کے نبی علیہ السلام اس فتنے کو یاد کر کے بھی ایک دفعہ نیند سے اٹھ پڑے تھے، پریشان ہو گئے تھے. آپ کو دکھایا گیا تھا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج تھوڑا سا سوراخ ہو گیا.